بسم الله الرحمن الرحيم وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عثمان کے تعلق سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حیا کے اندر بھی کامل تھے اور ایمان کے اندر بھی کامل تھے. یہ ماہ ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں بے شمار قربانیاں اور بے شمار ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی یاد دہانی کراتے ہیں. انہی واقعات میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں اور بہت ساری عبرتیں ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ طائف میں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں دے دی تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں دے دی اور ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جیتے جی فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں. لیکن جنتی ہونے کے اوپر انہوں نے فخر نہیں کیا. ایسا نہیں کہ میں تو جنتی ہوں اب جو چاہے کروں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا اور زیادہ ڈر اور زیادہ خوف ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ یہ بھی جنتی ہیں. ابو بکر کے تعلق سے بھی فرما دیا تھا کہ یہ بھی جنتی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی فرما دیا تھا کہ یہ بھی جنتی ہیں. جنت کی بشارت ان کو دنیا کے اندر دے دی گئی. لیکن ان لوگوں کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہیں، ذرہ برابر بھی ایمان سے، اسلام سے، نمازوں سے غفلت نہیں، اور زیادہ ڈر اور زیادہ خوف ان کے دلوں کے اندر موجزن ہو گیا تھا. اور آج کا ماحول ایسا ہے، اگر کسی انسان کو یہ خیال آ جائے اور اس کو یہ گمان آ جائے کہ میرا دوست وزیر اعلیٰ ہے یا میرا دوست ممبر آف پارلیمنٹ ہے، پھر دیکھیے اس کے کیا کہنے دنیا کے اندر.
ظلم و زیادتی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، تکبر اور عناد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دوست تو وزیر اعظم ہے، میرا کون کیا بگاڑ لے گا؟ اگر میں ظلم و زیادتی کروں گا غریبوں کے اوپر، اگر میں کسی کو قتل کر دوں یا میں کسی کو مار دوں تو میرا کون کیا بگاڑ لے گا؟ اس وجہ سے کہ اس کو خیال یہ ہے کہ میرا دوست تو وزیر اعظم ہے اور میرا دوست سیاسی پارٹی کا آدمی ہے، اس وجہ سے مجھے کیا خوف ہے؟ اب میں جو چاہے کروں، میری مرضی، اور جیسی چاہے زندگی گزاروں، میری مرضی۔ لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، احکم الحاکمین نے ان کو جنت کی بشارت دی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی، لیکن اس بشارت کا انہوں نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان کے اندر اور زیادہ ڈرنے کا مادہ، اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھانے کا مادہ اور پبلک کے اوپر رحم و کرم کا مادہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام غنی ہے، اور غنی بھی کیوں ہے ان کا نام؟ غنی کہتے ہیں مالدار کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے غنی۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہیں، مالدار ہیں، اور تم تمام کے تمام لوگ فقیر ہو، فقراء ہو۔ تو یہ اللہ کی صفت اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب صفت جو غنی والی صفت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمائی۔ کیسے غنی تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت اسی مہینے کی 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مدینے کے اندر ایک دفعہ پانی کی بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، اور بچہ بچہ پانی سے بلبلانے لگا، پیاس سے بلبلانے لگا، پانی پینے کے لیے مہیا نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غور و فکر فرمایا، مدینے کی پوری زمین کے اوپر نظر دوڑائی، ان کو معلوم ہوا کہ ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر روما، اور وہ بیر روما جو کنواں ہے اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے، یہودی لوگ اس سے پانی حاصل کرتے ہیں، پیتے ہیں، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خریدا، اور اس وقت کے اندر آج سے 1400 سال پہلے 35,000 درہم کے اندر خریدا، اور خریدنے کے بعد یہ نہیں کہ اپنی فیملی کے لیے خریدا ہو یا اپنے بچوں کے کام آنے کے لیے خریدا ہو کہ اس سے میرے ہی بچے پانی پئیں یا میرا ہی خاندان پانی پیے، بلکہ حضرت عثمان نے اعلان فرما دیا کہ اے مدینہ کے لوگوں، میں نے یہ کنواں خریدا ہے، اور اس کے اوپر اب تک قبضہ یہودیوں کا تھا، یہودی لوگ اس سے پانی پیتے تھے، لیکن آج کے بعد سارے مدینے والے اس سے پانی حاصل کریں۔ وقف کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو، اور سارے مدینے کے لوگوں نے وہ پانی پیا، اور اس سے جیتے جی پانی پیتے رہے۔
ایسے غنی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے ان کا نام غنی رکھا گیا، یعنی وہ صحیح طریقے سے مالدار تھے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مالدار گزرے ہیں، ایسے مالداروں کی مالداری سے کیا فائدہ کہ جو کسی ضرورت کے وقت کام نہ آئے؟ ایسے مالداروں کے مال سے کیا فائدہ کہ جو غریبوں کے کام نہ آئے؟ ایسے مالداروں کے مال سے کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے مسجدیں آباد نہ ہو، مدارس آباد نہ ہو؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کو خرچ کیجئے غریبوں کے اوپر، اس کو لگائیے حاجت مندوں کی ضرورتوں کے اوپر، اور اس کو خرچ کیجئے اللہ کے گھروں کے اوپر، اس کو خرچ کیجئے مدارس اسلامیہ کے نونہال اور یتیم بچوں کے اوپر کہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اور اشاعت اسلام کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس زمانے کے اندر بھی الحمدللہ بہت سارے ایسے مالدار ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کے میں ہاتھ بٹاتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر ان کے مال کو خرچ کیا جاتا ہے اور وہ غریبوں کی شادیوں کے اندر کام آتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مالدار الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، اور ایسے ہی مالداروں کی تعریف فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ ورنہ دنیا میں کتنے مالدار گزرے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نمرود کتنا بڑا مالدار تھا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ہارون اور اسی طریقے سے حامان اور اسی طریقے سے فرعون، شداد، یہ کتنے بڑے دولت مند تھے کہ ان کی دولت اسی طریقے سے دریا بود ہو گئی اور اس دولت کا ستیہ ناش ہو گیا۔ وہ دولتیں کسی غریب کے کام نہیں آ سکی، وہ دولتیں کسی مسجد میں نہیں لگ سکی، وہ دولتیں کسی مدرسے کے یتیم بچوں کے کام نہیں آ سکی، اور یہ دولتیں ان فاقہ کش لوگوں کے کام نہ آئی کہ جن کو 3 وقت کھانا پینا نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دولتوں کے ساتھ وہ خود بھی برباد ہو گئے اور ان کی دولتوں کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ لیکن یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ سے مال طلب کرنا ہے، مالدار بننے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، عثمان جیسا مالدار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے دے عثمان جیسا مال، ابو حنیفہ جیسا مال، یعنی ایسا مال دے دے مجھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا مالدار بنا دے کہ میرا مال جو ہے یتیموں کے کام آئے، مسکینوں کے کام آئے، غریبوں کے کام آئے، مساجد اور مدارس کے بچوں کے کام آئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے مالدار بننے کی اللہ سے دعا کرنا، ورنہ دنیا کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مالدار آئے ہیں دنیا کے اندر، اور ان کا مال بھی برباد ہوا ہے اسی طریقے سے طغیانی کے اندر، سرکشی کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جو کام ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا مال برباد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مالدار نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبوب مالدار بنایا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مال خرچ کر دیا کرتے تھے، اسلام کی خاطر مال کو لٹا دیا کرتے تھے۔ ایسے مالدار تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ اسلام لائے اور ان کے چچا کو معلوم ہوا کہ میرا بھتیجا عثمان اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اسلام لانے میں ان کا نمبر 5واں ہے، پہلا نمبر حضرت خدیجہ کا،
اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 لوگ اولین مسلمانوں میں ہیں. 5ویں نمبر کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے. اسلام لے آئے ابو بکر کی کوششوں سے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت کی، جد و جہد کی، اور ان کی کوشش کی وجہ سے یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. ان کے چچا کو معلوم ہوا ابو العاص کو، تو انہوں نے ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا اور ان کے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال کر کے ان کو قید کر دیا، اور یہ شرط لگا دی کہ جب تک اسلام سے نہیں پھرو گے تب تک تم قید و بند کی صعوبتیں اٹھاتے رہو گے اور جیل خانے کے اندر قید رہو گے. پتا ہے آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ یہ اسلام ہے ہی ایسی چیز، جس انسان کو اسلام سے پیار ہو جاتا ہے، جس انسان کو اسلام سے محبت ہو جاتی ہے، جس انسان کو اسلام کی آشنی مل جاتی ہے، اس کے اوپر ہزاروں مصیبتیں آ جائیں، اس کے اوپر ہزاروں طوفان کھڑے ہو جائیں، وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، اولاد کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اسلام کو نہیں دے سکتا. تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں، ان واقعات میں جانے کا موقع نہیں ہے. بہت ساری تفصیل ہے ایسی کہ ایسے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا. اسلام جب ان کے سینے کے اندر آ گیا، اسلام کے مقابل ساری چیزیں قربان ہو گئی لیکن اسلام کو بچائے رکھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک اسلام سے نہیں پھر جاؤ گے تم جیل کے اندر ہی رہو گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، چچا جان، اس وحدہ لا شریک لہو کی قسم کہ جس نے اپنی رحمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، اور اس وحدہ لا شریک کی قسم، اس خدائے جل جلالہ کی قسم کہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، یہ تو زنجیریں ہیں، اگر آپ میرے ٹکڑے بھی کر ڈالیں اور اگر آپ مجھے مار بھی ڈالیں لیکن اسلام کو میرے دل سے آپ خارج نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے. یہ فرما دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر جیتے جی اسلام کے اوپر قائم رہے اور دائم رہے. بہت سارے واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں ان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا، وَعَلَىٰ كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ، کہ وہ ایمان کے اندر اور حیا کے اندر بھی کامل تھے. کیسے کامل تھے؟ کیسا ان کا ایمان کامل تھا اور ان کی حیا کامل تھی؟ حیا تو ہمارے اندر بھی ہے، شرم تو ہمارے اندر بھی ہے، ہم لوگ بے شرم نہیں ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا دیکھیے اور ان کی شرم دیکھیے کہ فرشتے بھی ان سے شرم کرتے تھے اور آسمان بھی ان سے شرماتا تھا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے شرماتے تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے میرے گھر کے اندر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کھل رہی تھی. پنڈلی کہتے ہیں گھٹنے سے نیچے جو گوشت ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہا جاتا ہے، اور اس کا کھولنا جائز ہے، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن گھٹنے کا کھولنا وہ جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو
اور بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیکر پہن کر کے روڈ کے اندر چلے آتے ہیں اور نیکر پہن کر کے RSS کے لوگوں کی طرح نیکر پہن کر کے اپنے گھروں کے اندر ٹہلتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ٹہلتے رہتے ہیں اور گھر کے اندر نیکر پہن کر کے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو شریعت کا ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، عورت کی ستر اور عورت کا چھپانے کا جو مقام ہے وہ تو مکمل جسم ہے، لیکن مردوں کے لیے ناف سے لے کر کے اور گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ اپنے باپ کو بھی نہیں دکھا سکتا، اپنی بہن کو بھی نہیں دکھا سکتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے کچھ مسلم نوجوان اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں سے اوپر نیکر پہن کر کے گھومتے ہیں، اور یہ تو مرد حضرات ہیں، بہت ساری لڑکیاں بھی اس انداز سے جو ہے گھروں کے اندر رہتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا سطر بتایا ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک مردوں کو چھپانا فرض ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے نہیں کھل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی دکھ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اسی طریقے سے بات کر کے نکل گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اسی طریقے سے بات کر کے نکل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کے اوپر غور و فکر نہیں فرمایا، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھک لیا اور پنڈلیوں کے اوپر چادر ڈال لی اور ان سے بات فرمائی، اور بات فرمانے کے بعد جب بات ختم ہو گئی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق آئے اور اسی حالت میں، جس حالت میں آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے ان سے تکلم فرمایا، اور تکلم فرمانے کے بعد وہ بھی آپ کے پاس سے چلے گئے، اور ابو بکر آئے، عمر آئے، دونوں صحابی آئے، اسی طریقے سے پنڈلی کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان سے کلام فرمایا اور کسی قسم سے آپ نے کوئی قباحت محسوس نہیں فرمائی، انہوں نے بات کی اور وہ چلے گئے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور آپ نے ان کے آنے سے پہلے جب آپ کو معلوم ہوا کہ عثمان آ رہے ہیں تو آپ نے اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھک لیا۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کون پوچھ رہی ہیں؟ ان کی زوجہ محترمہ، امہات المومنین، سارے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سوال فرماتی ہیں اپنے آقا اور اپنے شوہر نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں عثمان سے شرم نہ کروں؟ فرشتے عثمان سے شرم کرتے ہیں، اس لیے میں بھی عثمان سے شرم کرتا ہوں، اور ان کے تعلق سے یہ فرما دیا گیا ہے وَعَلَىٰ كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ کہ عثمان جو ہیں وہ حیا کے اندر اور شرم کے اندر کامل ہیں اور ایمان کے اندر بھی کامل ہیں۔ اور ایک اور حدیث میرے یاد آئی، وہ حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے باحیا شخص ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا باحیا شخص کوئی اور نہیں گزرا۔ 40 سال تک انہوں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، ایسے باحیا ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔
اسی وجہ سے ان کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ذو النورین ہیں، یعنی دو نور والے ہیں، اور دو نور والے اس وجہ سے ہیں کہ میری دو بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر ہیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بہنوں سے نکاح کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ دونوں کی دونوں بیٹیاں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ اور میں آپ حضرات کو بتا دوں، دونوں بہنوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایک ساتھ دونوں بہنوں کو کوئی انسان نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر جو معاملہ ہوا ہے وہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ پہلے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا، لیکن کچھ دن کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرمایا، اور پھر فرمایا کہ عثمان اتنے اچھے ہیں اور اتنے بہترین انسان ہیں، اتنے کامل انسان ہیں ایمان کے اندر اور حیا کے اندر، خدا کی قسم اگر میرے یہاں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک گزرتی رہتی، میں ان 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتا رہتا۔ اسی وجہ سے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو ذو النورین ہیں، یعنی دو نور والے ہیں، دو بیٹیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح کے اندر۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اور کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس انسان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آ گئی ہوں۔ یہ خاص صفت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان کے نکاح کے اندر ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی، اور اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے اسی انداز سے زندگی گزارنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔